بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ بخت نصر کافر تھا اور مشرق سے مغرب تک اس کی بادشاہت تھی، اور وہ قوم بنی اسرائیل پر غالب ہوا اور شہر بیت المقدس کو خراب کیا اور بہت کچھ توڑ ڈالا، اور بنی اسرائیل کو اس نے کافی تعداد میں مقید کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تو وہ کافی مدت کے بعد اس شہر کی طرف گئے، تو انہوں نے وہاں جا کر اس شہر کو خراب و ویران دیکھا، بہت ہی تعجب و تأسف کیا، اور پھر یہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ یہ شہر پھر کیوں کر آباد کرے گا۔ یہ بات وہ اپنے دل میں کہہ رہے تھے کہ اتنے میں خدا کے حکم سے وہیں ان کی جان قبض ہوئی۔ پھر 100 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور پھر انہوں نے اس شہر کو آباد دیکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: یا مانند اس شخص کے کہ گزرا ایک شہر پر سے اور وہ شہر گر پڑا تھا مائے اپنی تمام چھتوں کے، کہ وہ بولا کہ کیوں کر زندہ کرے گا اس شہر کو بعد برباد ہو جانے کے، پاس مار رکھا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس پھر جلایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، تو کتنی دیر سوتا رہا؟ وہ بولا کہ میں 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ خداوند کریم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تو سوتا رہا 100 برس، اور اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا کہ وہ نہیں سڑا، اور پھر دیکھ اپنے گدھے کو، اور میں تجھ کو لوگوں کے واسطے نمونہ بنانا چاہتا ہوں، اور پھر دیکھ کہ ہڈیاں کس طرح سے جڑتی ہیں، پھر ہم ان کو گوشت پہناتے ہیں، اور جب یہ چیزیں تیار ہوں ان پر ظاہر، تو وہ کہنے لگیں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ بخت نصر ایک بادشاہ کافر تھا اور وہ قوم بنی اسرائیل پر غالب آ گیا، اور اس نے شہر بیت المقدس کو خراب کر دیا اور تمام لوگوں کو قیدی بنا کر پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور وہ بفرض تبلیغ اس شہر بیت المقدس سے گزرے تو اس کو دیکھا تو اتنا خوبصورت شہر کہ جس کو اس بری طرح خراب و برباد کیا گیا ہے، یہ کیوں کر آباد ہوگا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی، اور پھر وہ 100 برس کے بعد زندہ کیے گئے، یہاں تک کہ ان کا کھانا اور پینا بھی ان کے پاس ہی رکھا ہوا تھا، اور وہ جوں کا توں ہی تھا، کچھ خراب نہ ہوا تھا۔ پھر ان کا گدھا بھی ان کے روبرو خدا کے حکم سے زندہ ہوا، اور اسی 100 برس میں بنی اسرائیل قید سے خلاص ہوئے اور شہر بیت المقدس پھر آباد ہو گیا، اور انہوں نے زندہ ہو کر اس شہر کو آباد ہی دیکھا۔ یہ دیکھ کر فوراً سجدے میں گر پڑے اور توبہ استغفار کرتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر جب ان پر ظاہر ہوا تو بولے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے، اور جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اس کے کام کو کوئی بھی روکنے والا نہیں۔